نجم سیٹھی کو پھر سے چیئرمین بنا دیا گیا۔ آصف زرداری کے لیے دوہرا ریلیف، سب دھل دھلا گئے، سب پاک اجلے صاف ہو گئے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو واپس 2014 میں لے جایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ دنیا آگے کی طرف جاتی ہے مگر پاکستان کو پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ دنیا 2023 میں قدم رکھنے جا رہی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 2014 واپس بھیج دیا گیا۔ ذرا رکیے، آپ کو بھی اور پیچھے جانا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ٹائم مشین میں ڈال کر ٹائم ٹریول کروایا جا رہا ہے پیچھے کی طرف۔ وہی پرانے چہرے، وہی نون لیگ، وہی پیپلز پارٹی، وہی شہباز شریف، وہی آصف زرداری، وہی معیشت کی بربادی، اور اب پی سی بی کے چیئرمین نجم سیٹھی کو پھر سے چیئرمین بنا دیا گیا۔ یعنی پی سی بی کا چیئرمین نجم سیٹھی اس لیے کہا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ وراثت میں لے کر آئے ہیں۔ میرے میرٹوکریسی اور ٹیکنوکریسی کے منہ پر ایسا چماٹ رسید کیا گیا ہے یہ کانسیپٹ لا کر کہ مجھے خود سے دھڑدھڑاہٹ اور بربراہٹ محسوس ہو رہی ہے کہ بھائی صاحب، جو آپ سوچ رہے ہیں کہ اس دنیا میں میرٹوکریسی آئے گی اور اس پاکستان کے اندر میرٹوکریسی یہ قوم، یہ عوام لے کر آئے گی، یہ اس کے اوپر مجھے زوردار چماٹا رسید ہوا ہے۔ میں نے محسوس کر رہا ہوں کہ یہ زور کا چماٹ میرے چہرے پہ لگا ہے کہ نجم سیٹھی اور کرکٹ، یعنی رمیز راجہ جو کہ کرکٹر ہے، جس کو بات کرنا آتی ہے، جو کرکٹ سمجھتا ہے، وہ نہیں۔ نجم سیٹھی جس کا دور دور سے ناتا رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ کیسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یہ کیسے ضمیر کے لوگ ہیں اور کیسی ان کے اندر چیزوں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ پھر سپورٹس کا چیئرمین جو ہے وہ عقیل کریم ڈیڈی کو لگا دیں، رادر دین کہ آپ ان کو جو ہے وہ اکانومی کی کوئی سیٹ دینے کے بجائے عقیل کریم ڈیڈی کو جو ہے سپورٹس کا چیئرمین لگا دیجیے۔ بہت اچھا کیا۔ جون 2014 میں بنایا گیا یہ معاملات جو ہیں وہ اب چلے، اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں کرکٹ کو سمجھنے والا کیونکہ موجود نہیں تھا، لہٰذا نجم سیٹھی دوبارہ یہ قرار پائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی سی بی کو 2019 کے آئین کی منسوخی اور 2014 کے آئین کی بحالی کے لیے بورڈ کے سابق چیئرمین نجم سیٹھی کی سربراہی میں 13 رکنی کمیٹی ابھی قائم کر دی ہے۔ یعنی پورا پروگرام ہے ملک کو پیچھے کی طرف لے کر جانے کا۔ دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری عروج پر ہے، پھر سے ملک میں نون لیگ اینڈ کمپنی کا راج ہے اور عمران خان کا پھر احتجاج ہے۔ اسے کہتے ہیں ترقی معکوس، ترقی معکوس، جو اس ملک کی معیشت و سیاست کا مقدر بن چکی ہے۔ کیا 22 کروڑ عوام جو اب 23 کروڑ ہونے والی ہے، ان میں ان چہروں کے علاوہ کوئی اور چہرہ نہیں جو اقتدار میں آ سکے؟ تو جواب ہے عوام اس قابل نہیں۔ یہ آپ عوام ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے، اور آپ ان کے مزارے رہیں گے، آپ ان کے نوکر رہیں گے، آپ ان کی نوکر شاہی کو رہیں گے، اور ووٹ شاہ محمود تک آپ جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہوئے انہی گدی نشینان کو دیں گے، اور آپ انہی کے جو مزارے رہیں گے، آپ انہی چودھری صاحب اور انہی نول برادری اور انہی برادریوں کے اندر آپ ضم ہو کر رہیں گے۔ آپ کے اندر شعور کی کبھی کمی ہے، چنانچہ اس وجہ سے وہ آپ کو ایسا ہی رہنے دیں گے، اور وجہ یہ کیا ہے کہ عوام اس قابل نہیں، چنانچہ یہ آپ کے رہنما ہے۔ اس لیے میرٹوکریسی پہ، میرٹ پہ یاد رکھیے، آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر بھی آپ ان لوگوں کو ٹکر نہیں دینی۔ ہم نے مل کر ان لوگوں کو ہٹانا تھا، ہم نے ایک منظم نظام کو لانا تھا، جو جس کا کام ہے وہ کرے، جو جس کی صلاحیت ہے وہ کرے، لیکن آپ اس کام میں ناکام ہو گئے۔ پی ڈی ایم کو ریلیف پر ریلیف مل رہا ہے۔ نیب عدالت اسلام آباد کے ایڈمنسٹریٹر جج نے آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس واپس بھیج دیا۔ اس کے علاوہ نیب عدالت نے آصف زرداری کو دوسرے کیسز میں بھی ریلیف مل گیا۔ عدالت کے جج محمد بشیر نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے ریفرنس سے متعلق فورم کو بھیجنے کا حکم دیا۔ نیب نے گزشتہ سال 8 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ آصف زرداری کے کلفٹن گھر کی خریداری کے لیے ادائیگی بھی اسی رقم سے ہونے کا الزام تھا۔ نیب نے ریفرنس میں ٹیکس سے متعلق الزامات بھی عائد کیے تھے۔ یعنی آصف زرداری کے لیے دوہرا ریلیف، سب دھل دھلا گئے، سب پاک اجلے صاف ہو گئے۔ پھر سے راج کرے گی 1% اشرافیہ، اور خوار رہے گی خلق خدا، خوار رہے گی خلق خدا۔ پھر سے عوام کو ووٹ کو عزت اور روٹی کپڑا مکان کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے گا۔ سیاستدانوں کے چہرے ایک بار پھر عوام کے سامنے، مگر ان کے پاس انہی چہروں کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں، اور نہ ہے، نہ دی جائے گی اور نہ دی جا رہی ہے۔
انہیں واپس اقتدار میں بٹھایا جائے گا اور بٹھا دیا گیا، جو ایک جمہوری حکومت کو الٹ کر اقتدار پر قابض ہیں، اور کئی جمہوری حکومتیں الٹی گئیں، کئی جمہوری حکومتیں لائی گئیں۔ یہ لانے والے آپ ہیں، الٹانے والے بھی آپ ہیں، کیونکہ عوام اس وقت حکومت اور ملک سازی کے اندر کہیں نہیں ہے۔ تو یہ الٹا پلٹا جو بھی ہے یہ ہوتا رہے گا، کوئی نہ کوئی تو ہٹائے گا نا جی۔ جب آپ ہی نہیں ہیں تو آپ جس بھی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ کو بریانی ملتی ہے وہاں بھاگ کے جاتے ہیں، آپ صرف موٹی بوٹی اٹھانے کے چکر کے اندر اپنے آپ کو کھجل اور خوار کرتے ہیں۔ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ سارے کے سارے پی ڈی ایم والے۔ عوام غربت اور مہنگائی سے مر رہی ہے، ملک میں دہشت گردی کا آسے پھر سے ایسے سر اٹھا کر پھر رہا ہے کہ آپ اس کی کوئی مثال نہیں دیکھیں گے۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم کو نجم سیٹھی کو چیئرمین پی سی بی لگانے کی فکر پڑی۔ جس تیزی سے وقت پیچھے دوڑ رہا ہے، نجم سیٹھی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنایا جائے گا، اور انہوں نے ہی بننا ہے۔ اس کے اندر ان کے مسلسل محنت بھی ہے، اور اس محنت کو کیسے رائے گاہ جانے دیا جائے۔ اس ملک کو پیچھے لے کر جائیں گے 80s اور 90s میں جیسے لے کر جایا گیا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصر بھٹو کی برہنہ تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکوائی گئی تھیں، اور اب عمران خان کی کردار کشی کے لیے مبینہ آڈیو لیکس، چارلیز ٹرانس اور کنکی گاسپس۔ انٹرسٹنگ ہے، چارلیز ٹرانس اور کنکی گاسپس، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب تو لگتا ہے ڈیٹی فلمز کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ عمران خان کو روز نئی ڈیٹی آڈیو ویڈیو کا فراہم کی جا رہی ہے۔ عجیب غریب معاملہ ہے۔ آپ کو یعنی پاکستان کے اندر یہ ویڈیوگرافی اور یہ جس طریقے سے انہوں نے ٹیپس نکالنا شروع کر دیے، پون مارکیٹ جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی۔ یہ تو پاکستان خود بہت بڑی انڈسٹری بننے جا رہا ہے۔ جب بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کے لیے اقدامات اٹھائے گئے تو تب تو ٹیکنالوجی بہت پیچھے تھی، مگر تب بھی اس وقت کے ماہرین کی خدمات دی گئیں۔ نازیبا تصاویر پھینکے اور پھیلانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا گیا۔ مگر اب تو معاملہ بہت آسان ہے، ٹیکنالوجی بھی بہت ترقی کر چکی ہے۔ گن پھیلانے والوں کے لیے اب ہیلی کاپٹروں کی ضرورت نہیں، اب صرف ایک کلک اور کام شروع۔ پھر ہیکرز کی خبریں بریک کی جائیں گی، میڈیا پر طوفان اٹھایا جائے گا، پھر آڈیو لیکس شروع ہو جائیں گی، پھر ڈیپ فیک اور اصل آوازوں کی امتزاج سے ایسی آڈیو بنائی جائیں گی، عوام چسکے لے لے کر سنے گی اور شیئر کرے گی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب کی یہ ویڈیوز اصلی ہیں یا نقلی، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو۔ قوم کو اتنا امیون کر دیا گیا، اتنا امیون کر دیا گیا، اور ہم ایتھیکل اور مورالٹیز کے اندر اتنے نیچے چلے گئے کہ اصلی ہوتی بھی، فار ایگزامپل ایف سے، کہ یہ اصلی ہوتی بھی تو خان صاحب کا جو ہے وہ پاپولیرٹی مزید بڑھ جاتی۔ لوگ اس نوعیت تک پہنچ چکے ہیں، آپ کی 70% جو جوان اور باقی لوگ بھی اس طرح کے بن گئے کہ دیکھا ہے آپ نے ہمارے خان صاحب کو، کتنے زبردست ہیں، کتنے خطرناک ہیں، اور ان کی جو ہے وہ بلکہ یہ چیزیں تو ان کی نیٹ فلکس پہ چلنی چاہیے۔ یہ اس کے اندر زیادہ چاند محسوس کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، یہ ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں، اور یہ تو ان کے لیے مزید فیم کی چیز بن گئی۔ یہ معاشرہ ایون امریکی معاشرے سے بھی بدتر معاشرہ ہم بن گئے کہ جب بھی وہاں پر کوئی سکینڈل ملتا تھا تو وہ لوگ ایک دوسرے کی اگر کنفرمیشن ہوتی تھی، وہ کنفرمیشن لینے سے پہلے کہتے تھے کہ I have dashed my family and I have disappointed my family, so I am going to extend my apology to my family and the people، اور میں اس طرح کی کوئی کام آئندہ سے نہیں کروں گا، اور میں ریزگنیشن پاس آن کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ آپ کو یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہاں شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا کمپیریزن شروع ہو جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ان نون لیگ والوں کو تو اویلیبل نہیں ہے، اور ہمارے خان صاحب کے پاس دیکھیں کیا کیا نہیں ہے۔ تو یہ لڑائی عجیب و غریب لڑائی ہے، ان کیس اگر یہ مبینہ ویڈیو ٹھیک ہوتی بھی ہیں، لیکن آپ کس گند کی طرف چلے گئے؟ لوگ تو ایکسیپٹ کر چکے، مزید پاپولیرٹی دے رہے ہیں۔ یہ جتنے 60% پاپولیرٹی تھی، آپ کی عوام جو اگر اختر لاوے پہ خوش ہو سکتی ہے، اور آپ کی عوام اگر وہ کیا نام ہے وہ کوئی عجیب و غریب ڈانس اور عجیب و غریب باتوں پہ خوش ہو سکتی ہے، تو خان صاحب کو کون نہیں دیکھنا چاہے گا؟ خان صاحب کی یہ گندی گندی باتیں تو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اگر ریحام کی کتاب بک سکتی ہے تو سوچیں ان کی آواز کے اندر ان کی پاپولیرٹی کا گراف کہاں چلا جائے گا۔ یہ تو میرے خیال میں ان کا غلط کارڈ چل گیا۔ بہرحال ہماری سیاست کل بھی گندی تھی، آج اس سے بھی گندی ہے۔
اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ لیکن اس سے عوام اور نوجوانوں اور سیاست میں نئے آنے والوں کو کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ کیا وہ سیاست کا رخ نہ کریں؟ کیا وہ ٹیکنوکریٹک میریٹوکریٹک سیاست نہ کریں؟ کیا ان کو کانسیکوینسز کا نہ پتا ہو؟ کیا ان کو جو ہے وہ حلقے کے مسائل کا نہ پتا ہو؟ کیا ان کو جو ہے وہ لوکل باڈی سسٹم کا نہ پتا ہو؟ کیا ان کو جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ اور اس سے ریلیٹڈ تقریباً 30 پلس اور بھی کمپنیز ہیں، وہ ساری کی ساری یہ سکھائیں گے ہم کہ آپ باہر سے اٹھا کر لے آئیں، کئی ٹرکی سے آپ معاہدے کریں، کوئی کچھ سے معاہدے کریں اور وہاں سے آپ لمبا پیسہ کھائیں، یعنی یہاں کے بھی پیسے آپ دیں اور وہاں سے پیسے ان کے رینٹ کے الگ دیں اور ادھر سے الگ کھائیں، یہ میسج دیں گے۔ سیاست میں آئیں تو کردار کشی کی جائے گی، اور اب امیونٹی کا درجہ یہ ہو گیا کہ اگر آپ پکڑے بھی جائیں تو خیر ہے، اور اگر آپ ہو بھی جائے تو خیر ہے۔ سب ننگے ہو گئے، اور سب ننگے ایسے ہو گئے کہ جس طریقے سے ہم پتھر کے دور میں آ گئے، اور اس سے پہلے جب کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے اور پتے لگانے کا بھی ہم کو جو ہے وہ اویئرنیس نہیں تھی، اب میرے خیال میں اتنی امیونٹی بڑھ گئی ہے کہ ننگے ننگیاں دیکھنا پرابلم نہیں رہا۔ چنانچہ یہ عجیب و غریب چلن چل چکا ہے، کیونکہ نوجوانوں کو بدظن کیا جا رہا ہے اس سیاست سے، تاکہ ان کا راج سیاست پہ قائم رہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے حقیقی مسائل سے تو توجہ ہٹ رہی ہے، اور عوام انہی چیزوں میں الجھ رہی ہے، اور عجیب و غریب معاملات کے اندر ان کا ذہن ہے۔ کہاں گئے نیب کیسز، کہاں گئے منی لانڈرنگ، اور منی لانڈرنگ پھر سے انتہا درجے کی ہے، اور آپ کو یہ بات پتہ نہیں۔ کرپشن کے مقدمات کہاں ہیں وہ بھگوڑے، کہاں ہیں وہ اشتہاری، کہاں ہیں وہ نیب زدہ، سب صرف سرف ایکسل سے دھل کر صاف شفاف ہو کر پھر سے آپ کے حکمران ہیں۔ آپ کو مبارک کو آپ کو واپس 2014 میں لے جایا جا رہا ہے، 1990 اور اس سے بھی پیچھے لے جایا جائے گا، اور یہ چلتا سلسلہ چلتا جائے گا، اور یہ معاملات جو ہیں آپ یعنی پسماندگی کا شکار ہو چکے ہوں گے، آپ ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے ہوں گے، آپ کا ذہن صرف گندگی اور گندگی سوچے گا۔ آپ 70% یوتھ کو ایک ایسی چیز دے کر جا رہے ہیں، یعنی آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک 70 سال کے آدمی کو کیسا ہونا چاہیے، اور عورتوں کو، اور یعنی بڑے بڑے خاندانوں کی بچیوں کو کس طرح بات کرنی چاہیے، اور آپ کی سیاست میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ از دس the پاور کوریڈور؟ یہ اس لیے آپ سیاست میں آتے ہیں؟ اور اگر یہ سیاست ہے تو میں خیر بات کہتا ہوں، ایسی جمہوریت کو، اس جمہوریت کا کچھ نہیں ہو سکتا۔